پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہ اللہ وہی تو ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عظمت بیان کی ہے کہ وہ اللہ انسانوں پر رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو رحمتیں نازل فرمائی ہیں، رحمتیں کئی ہیں۔ قرآن اتارنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے، دین کی راہ دکھلانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اسی دین کی راہ سے، اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ اپنے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اس کی تابعداری کرنا شروع کر دے تو پھر یہ اندھیروں سے نکل آتا ہے، روشنیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اندھیرے اور روشنی کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ دین کی اطاعت میں آ جانا، دین کے مطابق زندگی کا آ جانا، یہ روشنیوں میں آ جانا ہے۔ زندگیوں کا دین سے ہٹ جانا، یہ اندھیروں میں چلے جانا ہے۔ دنیاوی روشنی، دنیاوی اندھیرا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل دل کا نور ہے اور دل کا اندھیرا ہے۔ اگر دل اللہ کی ذات سے آشنا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اس کا دل روشن ہے اور اندر روشنی ہے۔ اور اگر دل شریعت سے ناواقف ہے اور آخرت سے غافل ہے تو پھر یہ دل ظلمتوں والا ہے، اندھیروں والا ہے۔ فرمایا اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اس کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں۔ بس کوئی ان رحمتوں کو سوچنے والا ہو۔ ہمارے ہاں یہ تو عام فضا ہے کہ انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو دوسرے کے پاس ہیں اور اس کے پاس نہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ڈوبا رہتا ہے، ذیلی دل کے اندر اوپر سے بھلا کہتے رہے الحمدللہ جی اللہ کا شکر، لیکن دل میں اس بیچارے کے یہی رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں بڑا آگے نکل گیا۔ میرے عزیز بھائیو، اس دوڑ کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سے آگے بھی کچھ نظر آئے، آپ پھر اس کی تمنا کریں گے یا وہ مجھے مل جائے دنیا کی چیز۔ آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اس سے آگے بھی کچھ ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی انسان ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار تھا تو اس کو شوق تھا زمین پر زمین خریدنے کا، زمیندار بھی تھا، سیاستدان بھی تھا، علاقے کا بڑا تھا، وڈیرا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ اپنے علاقے کے ایک اپنے سے چھوٹے زمیندار کے پاس آیا، کہنے لگا بس 5 لاکھ روپے دے دو، بڑی مجبوری میں ہوں، بس آپ کو اگلی فصل پہ دے دو۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے چودھری صاحب، 5 لاکھ تو میں دے دیتا ہوں لیکن ایسی کیا ایمرجنسی ہے؟ اس نے کہا بس میرے ساتھ زمین کے ساتھ ہی زمین بک رہی ہے تو میں وہ لینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اور نہ لے لے، وہ میں لے لوں۔ انہوں نے کہا جی چودھری صاحب اللہ نے آپ کو پہلے کافی زمین دی ہے۔ کہا جی بننے نال بننا مل رہا ہے، میری زمین کی جہاں پگ ڈنڈی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ زمین شروع ہو جاتی ہے، تو چونکہ بننے نال بننا مل رہا ہے تو میں کہتا ہوں وہ بھی میں ہی لے لوں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میں آپ کو 5 لاکھ تو دے دیتا ہوں، آپ بھی مجھے واپس کر دیں گے، لیکن یہ بننے نال بننا ملتا ہی رس ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آگے پھر اور کوئی بکنے لگے گا تو آپ اس کو بھی لے لیں، پھر اس کو بھی لے لیں گے، کہ ساری زندگی اسی 2 جمع 2 4 کے چکر میں رہیں گے۔ کبھی قناعت بھی آ جانی چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے بہت ہے، بس اب اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے اس کے ذریعے سے میں حج کروں گا، عمرے کروں گا، علماء کی خدمت کروں گا، مسجد مدرسے میں پیسہ لگاؤں گا، بے افغان کی خدمت کروں گا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا۔ اب میں اپنے مالوں کو ادھر لگاؤں گا، مزید زمینیں خریدنے، مزید کاروبار بڑھانے میں نہیں لگاؤں گا۔ تو کوئی تو حد انسان کی ایسی ہونی چاہیے جس پہ آدمی قناعت کر لے کہ اللہ کا دیا ہو بہت ہے۔ ہر آدمی کے دل میں آتا ہے کہ ہاں ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن مجھے ابھی ذرا دیر ہے، مال حاصل کرنا ہے میں۔ کوئی بہت ہی غریب ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشحالی دے رکھی ہے تو اس کا گھر کا کھانا پینا، کپڑا، لباس، اس میں اس کو اللہ کا شکر ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو لباس مل گیا، کھانا پینا مل گیا، گھر کی چھت مل گئی اور بیوی مل گئی، یہ چیزیں فرمائی ان میں کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، یہ
नहीं, इतना मुझे याद है कि बुनियादी चीज़ें आपने फरमाई, जिसको ये मिल गई आपने फरमाया उसने पूरी की पूरी दुनिया अपने पास जमा कर, उसको सारी दुनिया मिल गई। मेरे अजीज़ भाइयों, इसकी कोई हद नहीं है, बस अल्लाह ने जो दिया है उसी पर हमें शाकर रहना चाहिए और यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह की मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है, मेरे ऊपर रब बड़ा मेहरबान है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वकाना बिल मुमिनीन रहीमा, अल्लाह इन मुसलमानों पर, ईमान वालों पर बड़ा मेहरबान है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था वो बड़ा मेहरबान तो वाकई है, ज़रूरत इस बात की है कि हमें भी इसका एहसास भी है कि नहीं कि वाकई वो बड़ा मेहरबान है, या अभी तक दिलों की यही कैफियत है कि नहीं मेरे ऊपर रहमत उसकी कम है, औरों पर बहुत ज़्यादा। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, हर लम्हे शुक्र, हर लम्हे शुक्र, हर लम्हे शुक्र, और ये आगे बढ़ने का नुस्खा है। आगे फरमाया तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। जिस दिन मोमिन लोग अल्लाह से मिलेंगे उस दिन उनका इस्तकबाल सलाम से होगा और अल्लाह ने उनके लिए बाइज़्ज़त इनाम तैयार कर रखा है। एक यहाँ की ज़िंदगी है, एक मरने के बाद की ज़िंदगी है। यहाँ के लिए हम बहुत कुछ तैयार कर रहे हैं, एक मरने के बाद की ज़िंदगी है कि वहाँ के लिए मैंने अपने आमाल की बुनियाद पर क्या तैयार करा रखा है। वअअद्द लहुम अजरन करीमा, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा उम्दा अजर, बड़ा इज़्ज़त वाला अजर, बड़ा इज़्ज़त वाला इनाम तैयार कर रखा है जो सही मानों में ईमान वाले हैं। तो आखिरत की नज़रें मेरे अजीज़ भाइयों हमारी होनी चाहिए कि चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ये गुजर जाएगी, मैंने आखिरत की तरफ चले जाना है। ये दुनिया चलती हुई ऐसे ही चल रही है, बसते हुए घर उजड़ जाते हैं, आबाद घर वीरान हो जाते हैं। मौत किसी को नहीं छोड़ती, आखिरत की नज़रें रखनी चाहिए, आखिरत की नज़रें रखनी चाहिए। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पहलवान क्या क्या पिछाड़े मौत ने, किसको इसने नहीं पिछाड़ा, किसको इसने नहीं गिराया, कितने घर इसने नहीं उजाड़े। मेरे अजीज भाई सब यहाँ रह जाएगा, अकेले हम यहाँ से चले जाएंगे। आगे फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ये बड़ी कमाल दो आयतें। इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 शानें बयान की हैं, 5 सिफात बयान की हैं। कहा मेरे नबी हमने आपको शाहिद बनाया है, मुबश्शिर बनाया है, नदीर बनाया है, दाई बनाया है, सिराज बनाया है। कुरान की कमाल है, हमने आपको शाहिद बनाया है। अल्लाह ताला फरमाता है हमने आपको ऐसा बनाया है कि आप गवाही देने वाले हैं, आप क़यामत वाले दिन बहुत सारी बातों के गवाह बनकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन हम तक पहुंचा दिया था, पिछली उम्मतों के पास उनके नबियों ने दीन पहुंचा दिए थे। अल्लाह के नबी शाहिद यानी गवाही देने वाले आएंगे। व मुबश्शिरन, अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बनाया है कि वो लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, और नदीरन, लोगों को खबरदार करते हैं। आप मुबश्शिर भी हैं, आप नदीर भी हैं। मुबश्शिर का मतलब खुशखबरियाँ सुनाने वाला, नदीर का मतलब अंजाम से डराने वाला। आपने खुशखबरियाँ भी सुनी हैं, आपने अंजाम से बाखबर भी किया है। आपके पूरे दीन में या वादे हैं या वईद हैं, या फ़ज़ाइल हैं या वईद हैं। कि अल्लाह के नबी ने या तो हमें फ़ज़ाइल सुनाया कि ये करोगे तो इस पर अल्लाह ये देगा, ये करोगे तो अल्लाह ताला इस पर ये देगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुबश्शिर होने की हैसियत से दीन समझाया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फ़ज़ाइल मज़कूर हैं, वादे मज़कूर हैं कि नमाज़ पढ़ने पर यूँ मिलेगा, मुसलमान का भला करने पर यूँ मिलेगा। दो मुसलमान आपस में लड़ पड़ें, एक आदमी झगड़े से बचने के लिए अपना हक भी छोड़ दे तो उसको ये मिलेगा। हमारे पास कुरान हदीस है तो हमें क्या ज़रूरत है दाएँ बाएँ झांकने की और भागने की और किसी से कोई रहनुमाई लेने की। अल्लाह के नबी ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दे दी है कि इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। आपने फरमाया अना ज़ईमुन फ़ी बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। आपने हमें महल्लात की खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि जो आदमी हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत के अंदर महल लेकर देने का ज़ामिन हूँ।
महल मिलेगा जो झगड़ा छोड़ दे, अगरचे हक पर हो। दूसरी जगह आपने फरमाया मन तारका शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्ह, जो आदमी अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ देता है अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। ये ज़िंदगी आपने हमें सिखाई है कि जिसमें आपने खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि अल्लाह इसे बेहतर देगा, अल्लाह महल देगा, अल्लाह फ़लाँ कुछ देगा। हमें इन बातों पे यकीन होना चाहिए। व नज़ीरा, और अल्लाह के नबी नज़ीर थे, अंजाम से डराने वाले थे, आखरत के अंदर आने वाली घाटियों से ख़बरदार करने वाले थे कि मरने के बाद क्या कुछ होने वाला है, कि इंसान गुनाहगार होगा तो पकड़ा जाएगा, नेक होगा तो पार हो जाएगा। इसी ज़िंदगी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें डाला कि तुम आखरत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारो। दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी, मैं तुम्हें डराने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि तुम आखरत की ज़िंदगी को सामने रख कर गुजारो। दुनिया तो अमीर की भी गुजर जाती है, गरीब की भी गुजर जाती है, झोंपड़ियों में भी गुजर जाती है, महल्लात में भी गुजर जाती है। और वह फरीद ने कहा था, कोई बन गया रौनक झुपड़ियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते पल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। गरम रेत पर भी लोग पल के चले जाते हैं, नाज नखरे में भी पल कर चले जाते हैं, महल्लात में भी रहते हैं, झोंपड़ियों में भी रहते हैं। कोई मकसद को हल करने में लगे हुए हैं, कोई भूले हुए हैं, सबकी बारी लगी हुई है। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, सबका नंबर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी नज़ीरा आखरत से डराने वाले थे कि लोगों उस जहान की तैयारी करो, दुनिया गुज़रगाह है, रहने की जगह नहीं है, एक दिन हमने यहाँ से चले जाना है। आगे फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ दावत देने वाले थे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। यहाँ लफ्ज़ फरमाया बिइज़निही, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाले थे। हालांकि अल्लाह के हुक्म से ही आप खुशखबरियाँ सुनाने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से ही आप डराने वाले हैं, वहाँ बिइज़निही का लफ्ज़ नहीं लगाया। यहाँ जब दावत की बारी आई तो कहा अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। क्योंकि आम तौर पर यह होता है कि जो लोग दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दावत देते हैं, बयानात करते हैं, खिताबत में आते हैं, दावत दीन देते हैं किसी लाइन से भी, तो लोगों में उनकी अमूमन इज़्ज़त होना शुरू हो जाती है। और उस मौके पर शैतान ये आदमी के दिल में डाल देता है कि शायद तू खुद कोई चीज़ है, देख कैसे तेरी वजह से हिदायत फैल रही है, कैसे तेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया बिइज़निही, होश में रहना, ये मेरा हुक्म है, मेरी तौफीक है, मेरी तरफ से तुझे मिली हुई तौफीक है जिसकी वजह से तू लोगों को दीन की तरफ बुलाता है। तेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, तेरी अपनी कोई औकात नहीं है। अगर ज़बान से अल्लाह रसूल की तारीफ़ का कोई बोल निकलता है तो ये उसकी तौफीक है। इंसान को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। अगर अल्लाह के आगे सजदा करता है तो ये उसकी तौफीक है, अल्लाह के आगे बैठ कर रोता है तो ये उसकी तौफीक है। इंसान खुद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब उसकी रहमत से होता है। उसकी रहमत हो तो इंसान बहुत कुछ कर गुज़रता है, उसकी रहमत ना हो तो इंसान बेचारा एक सजदा भी नहीं कर सकता। उसकी तौफीक से है मेरे अज़ीज़ भाइयों, सब कुछ उसकी तौफीक से है। बाकी जब इंसान अल्लाह की बारगाह में जाएगा, पता तो इसको उस वक्त चलेगा कि मैं दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारता रहा। जो कुछ गुजार रहा है उसकी तौफीक से है, आगे कबूल है या नहीं है ये क़यामत वाले दिन पता चलेगा। इसका कुछ नहीं पता कि कबूल है कि नहीं है। एक आदमी दीन की दावत दे रहा है, इबादतें भी कर रहा है और उसकी वजह से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो सकता है कबूल ना हो। वो मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे, कह दे नाज पसंद, कह दी नमाज ही न पसंद। अल्लाह को किसी की अदा भी भा जाती है, किसी के सजदे भी नहीं भाते। यह उस मेरे रब की मर्ज़ी है, किसका कबूल करे किसका कबूल ना करे। और हमारी तो वैसे ही कोई इबादत इस काबिल नहीं है, चाहे दीन की तरफ दावत देना हो, चाहे नमाज़ें पढ़नी हो, चाहे दीन हो। जो कुछ हम कर रहे हैं बस अपनी रहमत से कबूल करे तो करे, वरना किसी खाते की नहीं है। इसको बुल्ले शाह ने कहा था, पढ़े नमाज पढ़ी तो नियाज न सीखिया, तेरे किस कम पढ़िया नमाज़ां, इल्म पढ़िया तो अमल न सीखिया।
تیرا کس کم کیتیاں آوازاں بلے شاہ پتہ تد لگسی جدوں چڑی پھسی ہتھ بازاں۔ ہتھ بازاں اللہ کی ذات، بطاش، گرفت کرنے والے۔ پتہ تو تب لگے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ انسان تو چڑی کی طرح ہے، کیا حیثیت ہے؟ جب ہتھ باز رب کا ہاتھ پڑے گا پتہ تو تب لگے گا کہ دنیا میں جو کیا تھا وہ قبول تھا یا مردود تھا۔ دنیا میں اڑتیاں بڑی تھیں کہ بڑے نام نخرے تھے، لیکن یہ تو آئے گا وقت، لگے گا اس وقت پتہ۔ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو زیرو سمجھتا رہے، صفر سمجھتا رہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں کسی کام کا نہیں ہوں، بس اس کی مہربانی ہے، وہ سجدے بھی کروا دیتا ہے، نماز بھی پڑھوا دیتا ہے، قرآن کے سامنے بھی بٹھا دیتا ہے۔ اللہ واللہ یہ اس کی عطا ہے۔ انسان کچھ نہیں، انسان کچھ نہیں، انسان کچھ نہیں۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنا تھا۔ اندلس کے بہت بڑے شیخ تھے، بڑے شیخ الحدیث، بڑے مفسر، بڑے علامہ، بڑے پیر، ہزاروں مریدین، 20 خانقاہوں کو چلانے والے اکیلے جا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، دائیں بائیں آگے پیچھے مریدین کا حلقہ تھا، اور واقعی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ راستے میں گئے تو ایک نوجوان لڑکی، پہلے دیکھا کہ عیسائی لوگ ہیں راستے میں، جہاں پڑاؤ ڈالا کہ وہ صلیب کی عبادت کر رہے ہیں۔ صلیب یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کوئی گرجا گھر نہیں ہے میرے لمبا میں، تو وہ گرجا گھروں کے اوپر نا جمع کا لمبا نشان بنا ہوتا ہے، جیسے ڈیٹول والا صابن ہے اس کے اوپر بھی بنا ہوتا ہے وہ، تو وہ لمبا نشان بنا ہوتا ہے، اس کو صلیب کہتے ہیں۔ چونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، تو اس سولی کے عقیدے کی وجہ سے وہ صلیب بناتے ہیں۔ صلیب عربی میں سولی کو کہتے ہیں، کہ ان کو سولی دی گئی تھی تو وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا لوگ صلیب کی عبادت میں لگے ہیں تو ان کے دل میں حقارت آ گئی، کہنے لگے کیسے کم عقل بے وقوف ہیں، ایک صلیب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں رب کو چھوڑ کر۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں آیا کہ تو نے اپنے دل میں ان کو حقیر کیوں جانا۔ اللہ نے یہ فرمایا تجھے بھی اگر میں نے ہدایت دی ہوئی تھی تو بإذن ہی میری توفیق سے ہدایت تھی، تیرے پاس کون سی اپنی تھی کہ تو تکبر میں آ گیا ہے اور یہ کہنے لگ گیا کہ کیسے نادان بے وقوف ہیں، ان کو اتنی بھی نہیں سمجھ، ہمیں دیکھو ہم کیسے دین پہ چل رہے ہیں۔ کہ تو بھی بإذن ہی میری توفیق سے چل رہا تھا۔ اللہ نے اندر سے وہ کیفیت ایمانیت چھین لی، تو انہوں نے دیکھا وہاں لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں، تو ایک لڑکی پر ان کی نظر آ گئی، تو قافلہ جانے لگا، کہنے لگے میں نہیں جا سکتا، میں نے یہاں نکاح کرنا ہے۔ اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچ گئے، اس نے کہا ہم عیسائی ہیں تم مسلمان ہو، تو عیسائیت کو قبول کر لو تو ہم بچی دے سکتے ہیں، ورنہ ہم عیسائی مذہب میں دوسرے مذہب والے کو لڑکی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ قافلہ چلا گیا اور یہ واقعی عیسائی ہو گئے۔ واپسی جب قافلہ آیا تو ان کے ہاتھوں میں وہ عصا تھا جس عصا سے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور خنزیر چلا رہے تھے۔ مریدین نے کہا حضرت کوئی حدیث یاد ہو، کچھ یاد ہو؟ کہ کچھ پتہ نہیں، جس وقت میں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا میرے اندر سے ایسے کوئی نورانی پرندہ نکل کر باہر گیا تھا، اس کے ساتھ ہی سب کچھ چلا گیا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آیت یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، کہ بس یہی یاد ہے اور کچھ یاد ہے۔ وہ وہاں بیت اللہ بھی روتے دھوتے رہے، واپسی آ کے وہاں پڑ گئے ان کے مریدین، روئے دھوئے اللہ کے آگے۔ اللہ نے کسی کی سن لی تو اس کی برکت سے اللہ نے ان کو پھر ہدایت دے دی، وہ پھر ہدایت پر آ گئے۔ لیکن ایک دفعہ تاریخ نے یہ واقعہ لکھوا کر سب کے دماغوں پر ہتھوڑے لگا دیے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ٹکے کے بھی نہیں ہو، میں چاہوں منٹ میں ہدایت کو باہر چھین لو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سب اللہ کی توفیق سے میرے در پر، میری توفیق سے میرے در پر آتے ہو اور میرے آگے سر جھکاتے ہو، میں چاہوں تو بڑے بڑے علاماؤں سے ایمان کو چھین لوں، تو عام انسان میرے آپ جیسے کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے فرمایا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی توفیق سے تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، انسان اس کی توفیق کے بغیر زیرو ہے۔ وسراجا منیرا، اور میرے حبیب آپ روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ قرآن بھی کیا کمال ہے، حالانکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہی نہیں کہا وشمسا منیرا کہ میں نے آپ کو سورج روشنی پھیلانے والا سورج بنایا،
کہا میں نے آپ کو روشنی پھیلانے والا چراغ بنایا، دیا جو دیہاتوں میں جلاتے تھے، اب بھی ہوتا ہوگا۔ کہا میں نے آپ کو چراغ بنایا۔ کمال ہے اس لفظ کے انتخاب میں کہ میرے رب نے چراغ کہا، سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا۔ دیکھیں اس میں کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، اور کیا میرے نبی کی شان ہے اس میں۔ اگر آپ یہ کہتے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ میرے نبی میں نے آپ کو سورج بنایا، تو سورج میں تو تپش ہوتی ہے، کوئی آدمی سورج کے قریب نہیں جا سکتا، اور میرے نبی کے قریب آنے کے لیے تو لوگ لپکتے تھے، اور جو چراغ ہوتا ہے اس کے تو آدمی بالکل قریب بھی بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سورج کی گرمی میں تیزی ہے، تکلیف والی روشنی جو چراغ کی ہوتی ہے، اس سے جو روشنی پھیلتی ہے اس میں مٹھاس ہے۔ سورج کی جو روشنی ہے وہ روشنی سے آگے روشنی نہیں پھیلتی۔ مثلا روشنی آ کر دیوار کو لگے تو دیوار روشن ہو جائے، پھر اس کے ساتھ کپڑا لگے تو کپڑا روشن ہو جائے، کپڑے کو کوئی اور چیز لگے وہ روشن ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سورج کی روشنی جہاں جاتی ہے بس صرف اسی جگہ پہ جاتی ہے، اس کے آگے کسی اور کو روشنی نہیں دے سکتی۔ اور جو چراغ ہوتا ہے وہ اپنے سے آگے کسی اور کو بھی روشنی دینے والا بنا دیتا ہے۔ چراغ سے چراغ لگا دو، وہ آگے روشنی پھیلانا شروع کر دیتا ہے، چراغ سے چراغ لگا دو آگے، وہ آگے چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح روشنیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی چراغ تھے کہ آپ نے وہ روشنی صحابہ تک منتقل کی، صحابہ نے تابعین تک کی، وہ چراغ جلتا جلتا آج ہماری مسجد میں بھی جل رہا ہے، کہ جو ہماری مسجد میں قرآن رکھا ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، مصلی پہ ائمہ کھڑے ہیں، یہ سب وہی جلا ہوا وہ چراغ ہے۔ یہ خوبی چراغ میں ہے، سورج میں نہیں ہے۔ پھر سورج غاروں کے اندر، گہرائیوں میں، تاریکیوں میں نہیں جا سکتا، وہ بس سیدھا پڑے گا، دیوار ہے تو آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پیچھے سورج نہیں جا سکتا، دیوار ہٹاؤ تو روشنی جائے گی۔ اور چراغ ہر اندھیرے میں خود پہنچتا ہے، کہ آپ چراغ اٹھاؤ اندر کمرے میں لے جاؤ، اس سے اندر بند کمرے میں لے جاؤ، غار میں لے جاؤ، چراغ کی روشنی ہر اس جگہ بھی پہنچتی ہے جہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کا دین ہر جگہ پہنچا، آپ کی روشنی ہر جگہ پہنچی، رکاوٹیں ڈالی گئیں پھر بھی وہاں پہنچی۔ تو جو کچھ چراغ میں مفہوم ہے وہ سورج میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو سراج کہا ہے، شمس نہیں کہا۔ قرآن کے لفظوں میں بہت کچھ معنی خیزی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، کہ آخرت میں جنت ملے گی، بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اذا پڑھنا ہے، أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرنا، اور اللہ پر بھروسے کیے رکھنا، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے، مددگار بننے کے لیے کافی ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ کافروں کی بات نہیں ماننے۔ آج سارا مسلمان کافر کے پیچھے ہی چلتا ہے، جو وہ کہہ دے وہی ٹھیک ہے۔ منافقوں کی بات نہیں ماننی، اگر آپ کو تکلیف دیں تو صبر کرنی ہے، اور اللہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، اور ہمیں نیک مسلمانوں میں شامل فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی دنیا میں اس طرح گزر گئی کہ دنیا کی حرص و ہوس میں مر گئے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔